السلام علیکم فرینڈس، یہ کچھ تعبیرات ہیں، بڑی اچھی تعبیرات ہیں اور بولنے میں، تکلم میں، استعمال کرنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوں گی یہ، اور یہ بالکل جدید تعبیرات ہیں جو کہ آج کل عربی اخبارات میں، عربک میگزینز میں یہ استعمال ہونے والی تعبیرات ہیں۔ تو ان کے سمجھنے سے عربی اخباروں کو پڑھنے میں آسانی ہوگی، لیکن صرف اتنی سے ہی نہیں، اور بھی بہت ساری تعبیرات اس کے لیے یاد کرنی پڑیں گی، لکھنی پڑیں گی۔ تو اسی لیے ضرورت یہ ہے کہ اس طرح کی تعبیرات جو ہے بہت ساری اکٹھی کر لی جائیں۔ تو ان میں سے کچھ تعبیرات آج دیکھ لیتے ہیں، باقی انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیوز میں۔ تو یہ پہلی تعبیر ہے تخرج من اصبح خریجا من۔ جیسے کہ ہم جملہ بناتے ہیں نا کہ میں فارغ ہوا مدرسے سے، میں فلاں مدرسے سے فارغ ہوا، تو اس کے لیے ہم کیا بناتے ہیں؟ عربی فرغتو۔ اس طریقے سے میں نے دیکھا ہے بہت ساروں کو اس طرح عربی بناتے ہوئے، لیکن یہ عربی درست نہیں ہے۔ اس کی درست عربی ہے تخرج من اصبح خریجا من۔ اب من کے آگے اس جامعہ یا اس مدرسے کا نام لگائیں گے جہاں سے آپ فارغ ہو رہے ہیں۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ فراغت حاصل کرنا، یعنی فارغ التحصیل ہونا کسی جامعہ یا کسی مدرسے سے۔ اس کی ایک مثال دیکھ لیتے ہیں، بڑی اچھی مثال ہے یہ۔ تخرجت من جامعۃ مرکز الثقافہ فی السنۃ الماضیہ۔ ترجمہ اس کا کر لیتے ہیں پہلے۔ تخرجت من، جیسے کہ میں نے بتایا کہ میں فارغ ہوا، کیونکہ واحد متکلم کا صیغہ ہے فعل ماضی کا۔ میں فارغ ہوا من جامعۃ مرکز الثقافہ، یہ ایک یونیورسٹی کا نام ہے، مرکز الثقافہ یونیورسٹی سے، فی السنۃ الماضیہ، گزشتہ سال۔ تو یہ کتنا اچھا لگا اس کو استعمال کر کے۔ اگر ہم یہاں لگاتے کہ فرغت یا خرجت من جامعۃ مرکز ثقافت السنیہ، جملہ بنتا، معنی کی ادائیگی نہیں ہو پاتی، صحیح ادائیگی نہیں ہو پاتی معنی کی۔ دوسری تعبیر جو ہے اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اسی جملے میں۔ تخرجت کو ہٹا کر کے ہم لگا دیں گے اصبحت خریجا من جامعۃ مرکز ثقافہ فی السنۃ الماضیہ۔ ٹھیک ہے، تو اصبحت خریجا من یا تخرجت من، ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یا کسی اور کے لیے اگر بولنا ہے تو اس کے لیے کہیں گے تخرجا من جامعۃ کذا، یا کیا نام ہے، فیمیل کے لیے بولنا ہے تو کہیں گے تخرجت۔ تو یہ ایک بڑی اچھی تعبیر ہے۔ آج کی دوسری تعبیر کیا ہے؟ یہ دوسری تعبیرات یہ ہیں فی اسقاع المعمورہ، فی ارجاء العالم، فی انحاء العالم، فی مختلف بقاع العالم، فی مختلف زوایا العالم۔ پہلے ان کا ترجمہ دیکھیے۔ اسقاع المعمورہ، اس کا معنی آتا ہے کہ تمام دنیا کا کونا کونا، مراد ہوتا ہے پوری دنیا، یا جس کے لیے بھی استعمال ہوگا تو اس کا پورا جز مراد ہوگا اس سے۔ ارجاؤن معنی اطراف اور عالم معنی دنیا، انحاؤن معنی بھی اطراف آتا ہے، گوشے، اور بقعتن کی جمع بقاع، اس کا معنی آتا ہے حصے، علاقے، اور زاویتن کی جمع زوایا، اس کا معنی آتا ہے کونے یا گوشے۔ مراد ان ساری چیزوں سے ہے کہ پوری دنیا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ ہے دنیا کے کونے کونے میں۔ فی اسقاع المعمورہ، فی ارجاء العالم، فی انحاء العالم، فی مختلف بقاع العالم، فی مختلف زوایا العالم۔ کیا ترجمہ ہے ان سب کا؟ دنیا کے کونے کونے میں۔ اب اس کو جملے میں استعمال کر کے دیکھتے ہیں۔ تو یہ معنی ادا کرنے کے لیے کہ دنیا کے کونے کونے سے افراد آئے، یا دنیا کے کونے کونے میں ایسا ہو گیا، دنیا کے کونے کونے میں ایسا ہوتا ہے، ان سارے معنی کو ادا کرنے کے لیے ہم ان تعبیرات میں سے کوئی ایک تعبیر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دو تعبیرات استعمال کر کے دیکھتے ہیں جملوں میں۔ پہلا جملہ دیکھیے، انتشر طلبۃ الجامعۃ فی اسقاع المعمورہ۔ اسقاع المعمورہ کا ترجمہ تو معلوم ہے، دنیا کے کونے کونے میں۔ فی ہے تو فی کا ترجمہ میں ہوگا، دنیا کے کونے کونے میں۔ انتشرہ کا معنی آتا ہے پھیل جانا، اور طلبۃ یہ طالب کی جمع ہے، اسٹوڈنٹ کے معنی میں ہے، اور جامعہ یونیورسٹی کے معنی میں ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں انتشرہ طلبۃ الجامعۃ، یونیورسٹی کے طلبہ پھیل گئے، فی اسقاع المعمورہ، پوری دنیا میں۔ تو اب دیکھیے، اگر ہمیں اسقاع المعمورہ کا ترجمہ نہیں معلوم ہوتا نا تو یہ پورا جملہ سمجھ میں نہیں آتا، صرف اس تعبیر کی وجہ سے۔ لیکن اب ہمیں اس تعبیر کا ترجمہ پتہ چل گیا ہے تو اتنا اچھا لگ رہا ہے یہ ترجمہ لگاتے ہوئے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ہم کتنی آسانی سے لگا لے رہے ہیں اس کا ترجمہ۔ تو اسی طرح کی تعبیر اگر کسی میگزین میں اگر دیکھیں گے آپ تو آپ کو بڑی خوشی محسوس ہوگی، کیونکہ آپ اس تعبیر کو جان چکے ہیں کہ اس کا ایگزیکٹ ترجمہ کیا ہوتا ہے۔
تو یہ اسقاء المعمورہ جو تعبیر تھی اس کا استعمال ہے، اور دوسری تعبیر ایک اور اسی میں سے، تو اس کی مثال یہ ہے یفد الزوار من ارجاء العالم الى الہند۔ زائر کی جمع زوار وزٹر کے معنی میں ہے، زائرین کے معنی میں ہے۔ زائر جو کہ باہر سے آتے ہیں اور یہاں مقامات کو وزٹ کرنے کے لیے، مقامات کو دیکھنے کے لیے، جو پرانے تاریخی مقامات ہیں ان کو دیکھنے کے لیے۔ اور وفد یفد معنی آتا ہے آنا، جیسے کہ قدم یقدم معنی آنا آتا ہے۔ اور ارجاؤن ارجاء العالم یہ وہ تعبیر ہے پوری دنیا، اور الی الہند ہندوستان کی طرف۔ یفد الزوار وزٹرز آتے ہیں، زائرین آتے ہیں، من ارجاء العالم دنیا کے کونے کونے سے یا پوری دنیا سے، الی الہند ہندوستان۔ ہماری اگلی تعبیر ہے اسہم فی، ساہم فی، شارک فی۔ یہ سب ایک ہی معنی میں استعمال ہے۔ میں جو ہے ان تینوں کو ایک میں ہی گن رہا ہوں، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری اگلی تعبیر ہے، حالانکہ یہ تین ہیں لیکن میں ان کو ایک ہی شمار کر رہا ہوں کیونکہ ان تینوں کا ترجمہ ایک ہی ہے۔ کائے کے معنی میں ہے؟ حصہ لینے کے معنی میں ہے۔ جیسے ہم حصہ لیتے ہیں نا کسی چیز میں، کسی مقابلے میں حصہ لیتے ہیں، کسی کمپٹیشن میں حصہ لیتے ہیں، تو اس کے لیے ہم عام طور سے ہمیں صحیح تعبیر نہیں مل پاتی ہے کہ ہم اس معنی کو کس طرح سے تعبیر کریں گے عربی زبان میں۔ تو اس کا بہترین جملہ یہ ہوگا اسہم فی یا ساہم فی یا شارک فی، ان میں سے کوئی ایک تعبیر استعمال کر لیں گے تو جملہ شاندار ہو جائے گا۔ اس کی مثال دیکھتے ہیں، تو اس کی مثال ہے جیسے ساہمہ تھا نا، اس میں ساہمہ، ساہمتو فی مسابقتی کتابت المقالہ۔ مسابقہ کہتے ہیں کمپٹیشن کو، ٹھیک ہے، مقابلے کو۔ کتابت المقالہ مقالہ لکھنا، مقالہ لکھنے کے کمپٹیشن میں ساہمتو فی میں نے حصہ لیا۔ تو مسابقے سے پہلے فی، کیونکہ جس میں بھی ہم حصہ لیں گے اس سے پہلے فی لگائیں گے، ظاہر سی بات ہے، تو ساہمہ کا صلہ فی آئے گا۔ تو کیا ترجمہ ہے اس کا؟ میں نے حصہ لیا مقالہ لکھنے کے کمپٹیشن میں۔ ساہمہ کی جگہ ہم شارکہ اگر استعمال کریں تو اس جملے میں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، شارکتو فی مسابقتی کتابت المقالہ۔ تو اسی طریقے سے جس چیز میں بھی آپ حصہ لینے چاہتے ہیں، تقریر کے کمپٹیشن میں حصہ لینے چاہتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں فی مسابقت الخطابہ یا فی مسابقت الخطبہ، یا نعت کے حصے میں، نعت کے کمپٹیشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں فی مسابقت النشیدہ۔ اسی طریقے سے جس کمپٹیشن میں بھی آپ حصہ لینا چاہ رہے ہیں یا کسی اور چیز میں حصہ لینا چاہ رہے ہیں، یا مثال کے طور پر پروٹیسٹ جو ہو رہے ہیں ان میں حصہ لینا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے وہ اس کی عربی لے آئیں گے تظاہرات۔ تو یہ جملہ اس میں فٹ ہو سکتا ہے، جیسے کہ ساہمتو فی التظاہرات، ساہمتو فی التظاہرات، میں نے پروٹیسٹ میں حصہ لیا، یعنی میں اس میں شامل ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ اگلی تعبیر کیا ہے دیکھتے ہیں، کل شیء علی ما یرام۔ لفظی ترجمہ اس کا ہوگا کہ ہر چیز علی ما یرام، اس پر ہے جس کی اس سے امید کی جاتی ہے۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ ہوگا۔ محاوری ترجمہ ہوگا اس کا کہ ہر چیز ٹھیک ہے، یعنی جیسی اس سے امید لگائی جا رہی ہے وہ ویسی ہی ہے۔ تو مفہوم کیا ہوگا کہ ہر چیز ٹھیک ہے۔ کل یجری علی ما یرام، ہر چیز جاری ہے اس پر جس کی اس سے امید کی جا رہی ہے۔ اس کا مفہومی ترجمہ بھی وہی ہوگا کہ ہر چیز ٹھیک ٹھاک ہے۔ کل شیء علی قدم و ساق، ہر چیز قدم اور پنڈلی پر ہے، یعنی ہر چیز بالکل ٹھیک ٹھاک سیدھی سادھی کھڑی ہے۔ ان تعبیرات کا مفہومی ترجمہ بڑا آسان اور بڑا سیدھا سادہ یہ ہوگا کہ سب ٹھیک چل رہا ہے۔ تو اگر ہمیں یہ معنی، یہ مفہوم ادا کرنا ہوگا کہ سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، تو اس کے لیے یہ تینوں تعبیرات بالکل بیسٹ ہیں۔ اس کی ایک مثال دیکھتے ہیں، دیکھیے۔ تو یہ تینوں تعبیرات ان میں سے کوئی ایک کب کہیں گے؟ فی جوابی من قالا کیف الجو فی بلادکم، تو یہ اس شخص کے جواب میں کہیں گے جو کہ ہم سے یہ پوچھے کیف الجو فی بلادکم، کہ تمہارے یہاں ماحول کیسا چل رہا ہے بھائی، کیا ماحول ہے۔ آج کل یہ زیادہ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے، کیف الجو فی بلادکم، کیف الطقس فی بلادکم، ما الاحوال فی بلادکم۔ تو اس کے جواب میں ہم کیا کہیں گے کہ کل شیء علی ما یرام، کل شیء علی قدم و ساق، کل شیء یجری علی ما یرام، کل یجری علی ما یرام، یا کل شیء بھی کہہ سکتے ہیں، اور بغیر شیء کے استعمال بھی کر سکتے ہیں، کل یجری علی ما یرام۔
تو یہ ایسے سوال کے جواب میں ہوگا جو کہ پوچھ رہا ہو کہ بھائی کیا چل رہا ہے، تو اس کے لیے ہم کہیں گے اچھا، لیکن اس کے ساتھ میں ایک معنی کا اور لحاظ رکھا جائے گا. وہ پوچھ رہا ہو اور پوچھنے کے ساتھ میں وہ اس بات کا اظہار کر رہا ہو کہ وہ ڈر رہا ہے کہ تمہارے یہاں کچھ غلط تو نہیں ہو رہا ہے، جیسے کہ آج کل کا ماحول ہے. تو اس شخص کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ شاید ہمارے یہاں کے ماحول کو لے کر کے پریشان ہے کہ کہیں یہاں پر کچھ غلط تو نہیں ہو رہا. تو ہم اس کے جواب میں کیا کہیں گے کہ نہیں بھائی سب ٹھیک ٹھاک ہے یہاں پر. تو اس کی عربی کیا آئے گی؟ کل شیء علی ما یرام، کل یجری علی ما یرام، کل شیء علی قدم وساق. ان تعبیرات کو استعمال کیجئے، اور میرا مشورہ تو یہ ہے کہ تعبیرات لکھ لیجئے اور لکھ کر کے جملوں میں استعمال کیجئے، جو کہ ہم سے کرایا جاتا تھا جب ہم کیرلا میں پڑھتے تھے. اور جملوں میں استعمال کر کے پھر ان کو بولیے، بولنے کی پریکٹس کیجئے اور دوسروں کو بھی بتائیے، کیونکہ اس سے آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور یہ مضبوط ہوتی چلی جائیں گی آپ کی تعبیرات اگر دوسروں کو بتاتے رہیں گے تو. ٹھیک ہے، السلام علیکم.